باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ ہے 20واں رکوع ہے سورہ الاعراف کا اور 10واں رکوع ہے قال الملأ 9ویں سپارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو بتائیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرنے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی الامی ہے، جو خود ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر۔ تم بھی اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھی ایک گروہ ہے جو راہ بتاتا ہے حق کے ساتھ اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا۔ اور ہم نے تقسیم کر دیا تھا انہیں 12 قبیلوں میں جو الگ الگ قومیں ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب پانی طلب کیا آپ کی قوم نے، ہم نے وہی بھیجی کہ مارو اپنا عصا اس پتھر کو، پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ جان لیا ہر ایک گروہ نے اپنا گھاٹ، اور ہم نے سایہ کر دیا ان پر بادل کا، اور ہم نے اتارا ان پر من و سلوہ، اور فرمایا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ پہلے بھی ہم نے اس کو پچھلی محفل میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ انسان کے بنیادی جو ضرورتیں ہیں نا، بنیادی چیزیں، کھانا اور پینا اور آرام اور سکون اور کمی اور بیشی، تنگی تنگ دستی، آرام، عیاشی، پتہ نہیں کس جگہ انسان جا کے رکتا ہے۔ کوئی جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے گن گن کر لکھے کہ ہم نے ساری ان کو جب عطا کی، ساری کی ساری، آرام بھی دیا، سکون دیا، سایہ کر دیا، من و سلوہ آسمان سے نازل کر دیا، ایک بہترین علاقہ دے دیا، اس میں رہو، کھاؤ اور پیو، کچھ کام نہیں کرنا، عیاشی کرو۔ ہم تمہیں نبی بھیجیں گے، ہم تمہیں وہی بھیجیں گے، ہم تمہیں دنیا کی امت کا سردار بنائیں گے، تمام انسانوں کا رہبر تم ہوگے، دنیا چلاؤ، میرا حکم قائم کرو، اور کھاؤ اور پیو، مزے کرو، آرام کرنا ہے۔ اب تم نے کئی 100 سال پیچھے فرعون کی غلامی کر لی ہے، اور اس نے تمہیں قتل کیا ہے، تمہارے بیٹوں کو قتل کیا ہے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا ہے، ان کے ساتھ بدکاری کی۔ عورتوں کو زندہ رکھنے کا کیا مطلب؟ یہی مطلب کہ ایک ظلم تو وہ کیا کہ ان کو مردوں کو مار دیا اور پھر عورتوں کو ناجائز اٹھا کر لے جانا۔ تو ساری زیادتی کا انعام ہم تمہیں دے رہے ہیں بدلہ، کہ اب تمہیں راحت اور سکون دیتے ہیں، آرام دیتے ہیں، اب تم ریسٹ مارو۔ 12 الگ الگ چشمے بنا دی، 12 بیٹے تھے، چونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 ہی قومیں بنی آگے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ جب انہیں کہا گیا کہ آباد ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اور پیو اس سے جہاں سے چاہو، اور کہو کہ اے کریم ہمیں بخش دے، اور داخل ہونا دروازے سے جھکتے ہوئے، تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں اور زیادہ کر دیں گے احسان کرنے والوں کو، یعنی زیادہ دیں گے، اس سے بھی زیادہ احسان کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ بدل ڈالی انہوں نے، جنہوں نے ظلم کیا تھا، بات خلاف کی جو اس سے کہی گئی تھی، تب ہم نے بھیج دیا ان پر آسمان سے عذاب، بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر کیا کیا جاتا اس قوم کے ساتھ؟ پھر ایسا ہی ہوا کہ انہیں دوبارہ آزمائش میں ڈالا۔ پہلے سپارے میں جس طرح پورا اسی طرح کا بالکل ایسا ہی ذکر ہے پہلے سپارے میں،
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بہترین اعلیٰ ترین جنت سے آسمان سے نازل کردہ کھانا میسر کیا، اور پانی اور پاکیزہ، اور موسیٰ جلیل القدر جیسا، موسیٰ علیہ السلام جیسا باکمال اور بے شمار کمال والا اور کھلے معجزات والا اور توریت والا نبی ہم نے تمہیں پیش کر دیا ہے، جو تمہارے بیچ میں رہتا ہے، اور ہماری وحییں تم پہ نازل ہوتی ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ ان سارے انعامات کے باوجود جب تم یہ زیادتی کی طرف جاتے ہو، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں تو ایمان و سلوہ نہیں چاہیے، اور ہمیں تو وعدہ سیاہ و بسلیہ و قصائیہ و فومیہ ہو، اس طرح کی باتیں کہ جی ہم تو زمین سے اگائیں گے کھائیں گے، ہم بڑے سیانے لوگ ہیں، ہمیں تو ساری بات پہلے ہی پتہ ہے، ہم تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، ہم بڑے معمار ہیں، ہم بلڈنگیں بنائیں گے، ہم بڑے بڑے آسمانوں تک برج بنا سکتے ہیں، ہم نے پہلے فرعون کے محل بنائے، دیکھو آج تک فرعون کے محل کھڑے، یہ بنائے انہوں نے، احرام مصر بھی انہوں نے بنائے، یہ ساری یہ جو بڑی بڑی چوٹیاں یہ بنائی تو بنی اسرائیل نہیں ہے، ظلم تو انہیں پہ ہوا ہے۔ اب یہ پتھر اٹھا کے انہیں کو لاکھوں آدمی کھینچتا ہوگا ایک ایک پتھر کو، اور یہ لے کے گئے، اور انہیں یہی کیڑا سوار تھا دماغ میں کہ جی ہم تو بڑے معمار اور بڑے تجربہ کار ہیں، اب ہم پہلے فرعون کے لیے بناتے تھے، اب اپنے لیے بنائیں گے، اب ہم ہو چکے ہیں آزاد۔ پھر کوئی بنیادی انسانی حقوق جاگ اٹھے ہوں گے۔ یہ اب میں پھر عرض کرتا ہوں، پچھلی محفلوں میں بھی ہم نے کئی بار اس بات کو ڈسکس کیا کہ عذاب 1 یا 2 دن میں نہیں آتا، یہ اب جیسے آپ نے پڑھا، ہم نے انہیں منع سلوہ دیا، ہم نے انہیں پانی کا انتظام کیا، ہم نے انہیں جناب ایک بہترین شہر میں داخل کیا، اور صبح تک یہ ہوا، شام تک نافرمان ہوئے، رات کو ہم نے ان کے اوپر رزق من السماء ہو گیا۔ ایسی بات نہیں، یہ کئی سال لگے ہوں گے اس بات میں، 10 سال 20 سال ہو سکتا لگے ہوں، اور یہ کھاتے رہے ہوں گے ایک طویل عرصہ منع سلوہ، اور شکر کرنے والوں میں بھی ایک گروہ تھا، شکر کرنے والوں کا بھی اس میں کئی سال گزار دینے کے بعد، کافی عرصہ گزار دینے کے بعد، جب یہ نافرمان ہوتے گئے، نعمتیں نزول ہو رہی ہے، منع و سلوہ آسمان سے کھا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے سکھانے والا ہے، پھر بھی نافرمان ہو رہے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مشہور مقولہ ہے یہاں پہ کہ یہ لیڈر چونکہ بڑا نالائق ہے اور قوم بھی نالائق ہے تو لیڈر نالائق ہے، یا لیڈر صحیح ہوتا تو قوم سیدھی ہو جاتی، یہ کوئی فارمولہ نہیں، یہ کوئی فارمولہ۔ قائد اعظم نے جو بنایا تھا پاکستان، تو بڑے بدماش اور بے ایمان اکٹھے ہو گئے تھے اسی ٹائم بیوروکریسی میں، اس وقت سے ہی گوروں کے دور کے تھے، وہ آ کے اس کیبنٹ سے اس میں بیٹھ گئے، جرنیل بھی اس وقت کے بڑے بدماش تھے، وہ ادھر سے نکل کے ادھر آ گئے، آج تک آپ انہیں بھگت رہے ہیں، بالکل ایسے ہی وہ دماغ ادھر، وہی فوجی دماغ ان کا اور بیوروکریسی کا دماغ وہ اس وقت سے بگڑا ہوا ہے، گورے کے دماغ سے۔ گورے نے کیا تھا، پولیس کا محکمہ بنایا تھا کہ جی لوگوں کو لترول کرنی ہے، یہ سارے ہیں باغی، باغ حکومت کے خلاف بولتے ہیں۔ اب جب پاکستان بن گیا یا ہندوستان بن گیا تو پھر تو حکومت ان کی اپنی تھی نا، لیکن فوج کی یا پولیس کی سائیکی بدلنے میں ناکام رہے کہ بھائی جان اب وہ سوچ نکال دیں، اب یہ آپ برٹش کوئین کے لیے نہیں، ان کو اس کی فرما برداری پہ نہیں چل رہا ہے، یہ تو اب آپ کے لوگ ہیں اور آپ ہی ان کے اوپر مہربانیاں کریں گے اور ان کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں گے، پولیسنگ آپ کی مختلف ہو جائے گی، آرمی آپ کی اب الگ کام کرے گی، وہ ہوا نہیں، سیکورٹی سروسز، انٹیلیجنس کے ادارے اب وہ تو اپنے لیے ہونے چاہیے، وہ ہوئے نہیں۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہر دور کی کہانی ہے، یہ آج بھی اپلائی ہو جائے گی اسی طرح۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں، اور آج دیکھ لیں، اور آج کی کہانی دیکھ لیں کہ کوئی 250 کے نزدیک پیٹرول چل گیا، کوئی ایک موٹر سائیکل آپ کو کسی سے سناؤ جی میں موٹر سائیکل چلانا بند کرتا ہے، میں گاڑی چلانی ہوں چھوڑ دیتی ہے جناب، کوئی ایک آدمی دیکھا ہے آپ نے مجھ سمیت؟ میں نے تو کھڑی کی ہے باہر، میری تو گاڑی کھڑی ہے، وہ اس لیے جو اسکولی چھٹی ہے جانا کہ تو ہمیں وہ کیڑا سوار نہیں کہ جی آج ہم ذرا ادھر شاپنگ کرنے چلے جائیں، گاڑی لے کے نکل جائیں، یہ نہیں ہے ہمارے دماغ میں۔ اب یہ ہے کہ نہیں فیول کنزیوم نہیں کرتا، بہت کم لوگ ہیں ایسے، لیکن ٹریفک جیم اور شاپنگ اور حالات بڑھتے جا رہے ہیں اسی طرح لوگ، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بائیکاٹ ہو گیا اور لوگ اب پیٹرول نہیں استعمال کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، محنت آپ کی وہی ہے، تنخواہ آپ کی وہی کھڑی ہے، 1 مہینے کے اندر جم کر کے 100 روپے سے اوپر ٹپ گیا پیٹرول، میرا خیال ہے لائف ٹائم کبھی ہمارے باپ داداؤں نے تو کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جی 100 روپے اضافہ ہو جائے فیول میں، ہوا ہے، اس کے باوجود تنخواہیں تو نہیں بڑھی،
کیوں شاہ صاحب تنخواہ بڑھی ہے؟ آپ کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، آپ کی تنخواہ بڑھا دی ہے، اسی طرح تنخواہ نہیں بڑھی، پھر بھی کام تو سارے روٹین میں اسی طرح چل رہے ہیں، جبکہ مہنگائی 15-20 دن میں، مہینے میں ڈبل ہو گئی ہے، کہیں کہیں اوپر چلی گئی ہے ہر چیز۔ تو بہرحال میں کر رہی یہ بات اس لیے رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے منو سلوا نازل ہو رہا ہے، کہیں سے منو سلوا نازل ہو رہا ہے۔ آپ کی ایفرٹ تو ہے نہیں پوری، آپ کی ایفرٹ میں تو ہو نہیں سکتا۔ اپنی آمدن آج کر لیں، جائز اور حلال گنیے گا، میں تو جائز حلال کی بات کرتا ہوں، اگر حرام کما رہا کوئی تو بھائی جان جہنم میں ہی جائے گا، کوئی چشت اہل بہشت نہیں ہوگا، میں آپ کو بالکل گارنٹی دیتا ہوں۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد دوزخ میں جائے گی، بالکل جائے گی، اب بہت بڑی تعداد، اور حرام کھانے والے ہوں، بدکاروں اور چوروں کے فلانے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر آپ اپنی جائز اور حلال کمائی کاؤنٹ کریں، یہ میری آمدن ہے اور یہ میرے خرچے ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، میری آمدن تو آدھی بھی نہیں ہے، میرا خرچہ تو اس سے 3 گنا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ میں آج کی بات کروں، یہ تو بنی اسرائیل کی ہزاروں سال، موسیٰ علیہ السلام کا دور بہت پرانا دور ہے، ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ آج بالکل صادق آتے ہیں کہ منو سلوا ہم تم پہ نازل کر رہے ہیں یا نہیں، نعمتیں نازل ہو رہی ہیں یا نہیں، کیونکہ دیکھنا ذرا، ہم پھر تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سے کہتے ہو ہمیں معاف کرتے ہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں پکڑتے۔ اس کو یار پیچھے بدوا دو، یہ ہمارا کتا صاحب جو ہے نا، یہ میرے تو بھی زیادہ پونکتا ہے، کتے کا کام بھونکنا ہے، کیا کریں؟ کتا کس لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ بھونکنے کے لیے بنایا، اب وہ بھونکے نہ تو کیا کرے؟ تو باہر وکل الفی فلک کی کتے پہ بھی تو ہے نا ایسی، تو باہر الگ الگ چشمے، الگ الگ حکومتیں۔ آپ جب وہ آپ دیکھتے ہیں وہ پاکستان جب بنا نا، پھر وہی بات انڈیا اور پاکستان ہونے لگ کیا، یہ 2 قومی نظریہ پورا ہو گیا، اب نہیں لڑنا، اب آپ کا چشمہ الگ ہے، ہمارا الگ ہے، پانیوں کا بندوبست ہو گیا، اکانومی بجٹ، یہ وہ، مسلم ہندو الگ الگ، پھر بھی لڑائیاں ہوئی، اب بھی ہو رہی ہیں، اب آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں، کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں، تو برے حالات ہیں، اور ہم بھی لڑ رہے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے، آپ کے اندر شعور کی کمی ہوتی ہے، بنیادی طور پہ شعور کی۔ 12 چشموں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ یہاں لکھا ہے نا، یہ اس لیے لکھا ہے کہ بھائی جان تمہیں 12 چشمے نہیں چاہیے تھے، ایک بھی کافی تھا، تمہاری پیاس بھی تمہارے لیے کافی تھی، ہم تمہیں اندر سے سیراب کرتے، تمہاری پیاس ختم کرتے، تم نے مانگا پانی، تم موسیٰ سے کہتے کہ کبھی پیاس ہی نہ لگے، پھر ہم وہ نازل کرتے، تم مانگتے بے نیازی، پھر ہم منو سلوا نازل نہ کرتے، تمہاری بھوک ختم کرتے، لیکن تم نے موسیٰ سے بھی یہی کہا، عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے کئی بار ڈسکس کیا، عیسیٰ سے بھی یہی کہا کہ یہ بھوک کا بندوبست کر دو، روٹی کا بڑا مسئلہ ہے، مچھلی نہیں آتی، ہم شکار کرنے جاتے ہیں، مچھلی نہیں پکڑی جاتی، تو ہمارا وہ بندوبست کر دو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ بیٹھو کشتی میں، بڑی مچھلی، ہو گیا بندوبست، آ گئی، فراوانی ہو گئی، بہترین ہو گئی، زندگی سنور گئی تمہاری۔ زندگی تو نہیں سنوری، مچھلی تو ڈھیر آ گئی، لعنت ہے ایسی مچھلی پر، تم نے مات بھی بنوا لی، دعا بھی قبول ہو گئی، ہیں تمہاری مرضی کی، حالات وہیں کھڑے، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو، بے نیازی، درویشانہ زندگی، فقر و فاقہ، جذب و مستی سیکھا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں، مانگا ہی نہیں، مانگا ہی نہیں۔ اب جب نہیں مانگا، راتیں اور سہولتیں مانگی، رات اور سہولت کا ایک ہی رزلٹ ہوتا ہے جو لکھا ہوا ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، تم بدل دو گے، اپنا ظلم کرو گے، وہ ساری چیزیں بدل دو گے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، نعمتیں تمام کریں گے، بہت فراوانی دے دیں گے، ہمارے پاس کیا کمی ہے، مال دیتے ہیں اب تو بڑھا دیتے ہیں، لیکن اگر مانگنے والی چیز، مانگنے لائق چیز مانگو تو تمہارے کمال کی بات ہے، نہیں تو ظلم کا تو طریقہ ہے، تم ظالم ہو جاتے ہو، عیاش ہو جاتے ہو، دماغ خراب ہو جاتا ہے، بیڑا غرق کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن شریف میں کئی بار آدھا قرآن شریف تو ایسے ہی معاملات سے بھرا پڑا کہ ہم نے دیکھو نعمتیں کتنی نازل کی ہیں، آلریڈی کر چکے ہیں، سورج، چاند، ستارے، آگے پیچھے نعمتیں، فرشتے نازل کیے ہیں، غزوہ میں بھی فرشتے نازل ہوئے، غزوہ احد میں فرشتے نازل ہوئے ہوں گے نا، کیا کیا مسلمانوں نے؟ ذرا سی فراوانی دیکھی کہ دشمن بھاگ رہا ہے، مال غنیمت کی طرف دوڑے اور بہت بڑا نقصان ہوا، بہت، یہ ہسٹری ہے نا، ایسے ہی ہوا ہے، مال نہیں تھا، غزوہ بدر میں مال نہیں تھا، بے سر و سامانی تھی، بہت بڑی فتح ہوئی ہے، ایسے ہی ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار
اسی بات کو سکھایا ہے صحابہ۔ دیکھو ہم مال املاک مانگنا تمہارا کام نہیں، میرا کام نہیں ہے، تم مجھ سے وہ دعائیں مت کرواؤ۔ رزق کی تندرستی، مال کی پریشانی، یہ میرے سامنے رونا مت رو۔ اس کا رزلٹ بڑا برا آتا ہے، رزق مل جاتا ہے، سارے عثمان غنی نہیں ہو جاؤ گے، چوزن ون ہے، عمر فاروق جیسے سارے نہیں ہیں۔ اتنے مضبوط قوت ارادی والے بہت کم ہوتے ہو۔ ہوتا زیادہ یہ ہے میجورٹی کے پاس جب مال املاک آ جائیں گے، طاقت آئے گی، اختیار آئے گا، دماغ خراب ہو جائے گا، بیڑا غرق کرو گے، جانتی پر اترو گے۔ تو مت مانگنا، مانگنے والی چیز مانگنا کہ ہمیں غنا دے دے، غنی کر دے، فقر و فاقے کی سمجھ دے دے، لحاظ دے دے، اسلوب دے دے، سیکھنے کا عمل سے گزار، سیکھنے کے عمل سے۔ سیکھنے کا عمل معمولی بات نہیں ہے۔ میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ دعا مانگتے ہوئے ذرا محتاط رہے۔ یہ عام آدمی کے مانگنے کی بات ہے۔ آپ کہیں کہ جناب یا اللہ شیطان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دل سے مت مانگ لینا بھائی، اپنے رزق پہ ہے۔ اگر آپ دل سے یہ کہہ رہے ہیں وہ تو شکر ہے، 99% پاکستانی معصوم ہے ایسا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس بار 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 پڑھتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کہا کیا۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے کیا کہا ہے، کہ میں شیطان مردود سے دوری کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی پناہ میں جانے کی بات کر رہا ہوں، تو بھائی جان آپ کو انڈے ٹماٹر روٹی مکھن وہ ختم، گوشت ککڑ سب ختم، کیونکہ یہ تو مل رہا ہے ابھی آپ کو شیطان کی مدد سے۔ یہ تمام جو چکر چل رہے ہیں نا، پیسہ روپیہ، میں کل اپنے پرسوں ایک دوست کے پاس بیٹھا، پھر سیاسی بات ہو جائے گی، لیکن میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کہتے ہیں کہ پہلے عمران خان کی حکومت آئی نا، لوگوں کے دماغ میں تھا یہ بڑا ایماندار آدمی ہے اور یہ ڈنڈا چلائے گا، اور ایسی ٹیسٹ سرکاری محکموں والے، سی ڈی اے والے اور ایون یہ پٹواری ٹائپ اور یہ تمام پیسے لینے والے لوگ ڈر گئے، ان کا جی پیسے نہیں لینے ابھی، ڈر گئے، کام نہیں ہوا۔ بعد میں پھر انڈر دی ٹیبل جو ہو رہا تھا وہ اوور دی ٹیبل بھی شروع ہو گیا، کھلے عام ہونا پتہ چل گیا تقریر ہی کرتا ہے، باتیں ہی ہیں، ان فیکٹ کسی کرپشن کو اس نے مکانا نہیں، اس کے چکر اختیار میں نہیں، اسے بس پیچھے سے کسی نے کہہ دیا ہے کہ تو تقریریں بہت کر، تو ہیرو بن جائے گا، سو کالڈ ہیرو، زبان کا پیر بن گیا۔ اب آ گئی ہماری حکومت، ببر شیر واپس آ گیا۔ اب ببر شیر تو کہتا ہے کہ جی ہم کرپشن کا تو دعویٰ ہی نہیں کرتے مکانے کا۔ اب وہ کہتا ہے الحمدللہ، میں آپ کو یہ قرآن شریف سامنے میں آپ کو سچ بول رہا ہوں، کہتا جی الحمدللہ، وہ کہتے ہیں اب کام ہو رہے ہیں، اب جو پھنسے پڑے تھے نا کام، لوگ اب مطمئن ہیں اب کام ہو رہے ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کھانے والا لگانے والا آ گیا، کھائے گا بھی لگائے گا، وہ نہ کھا رہا تھا نہ لگا رہا تھا، سارا ضائع کر کے فارغ کر دیا، پٹھے سیدھے ہے جی، صدقے میں خیرات میں لنگر خانہ بنا دیا، پٹھے سیدھے کام کر کے فارغ ہو گئے۔ اب کھانے والا اور لگانے والا آ گیا، تو آپ اب کریں کھل کے لین دین سے کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پہ کام ہوگا۔ کیا کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پہ میں صحیح سوچ رہا ہوں کام ہوتا ہے، یا اس کے بغیر کام ہو سکتا ہے؟ کیوں جی رانا صاحب، لو دو کے بغیر کام ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا میں کوئی ملک بتا دیں، چلو پاکستان آپ کہتے ہی ہیں ہمیشہ کہ یہاں اتنے برے حالات، پوری دنیا میں کچھ لو اور کچھ دو کے حساب سے کام، وہاں لیگل دیتے ہیں، بس یہ مسئلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں گورنمنٹ کی فیس ہے، یہاں بیچ میں ایک دلال کھاتا ہے، بیچ میں سرکاری افسر ہی دلال بن جاتا ہے، وہ کھاتا ہے، یا پرائیویٹ آدمی کھاتا ہے، اور وہ جب آپ کھلا دیتے ہیں تو تسلی بخش کام ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہون فکر نہ کرو جی، میں ایمانداری نال تواڈے نال بدماشی کر سکتا، ایمانداری نال ہوتی ہے، بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ، ٹھیک ہے صحیح ہو گیا، بالکل مان لیا جناب۔ کیا یہی چلتا رہنا چاہیے؟ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کھاؤ کھلاؤ، رشوت بھی ٹھیک ہے، چوری بھی کرو، بدکاری بھی ٹھیک ہے، کیونکہ بنیادی انسانی حقوق ہے۔ مرد کو عیاشی کی تمنا ہے، عورت خود کو بیچنا چاہتی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ، جناب رضا، آپ کو جناب رضا پہ جس دن درس دوں گا نا، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ میرا خیال ہے آئندہ محفل میں نہیں آئیں گے، اور پھر آپ کو پی پی سی بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، میں نے پڑھی ہوئی ہے ساری پی پی سی، پاکستان پینل کوڈ، میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ آپ نے یا تو ہمارے ایک افسر تھے، ان کی طرح سر پہ ہاتھ مارنا ہے کہ یار پتہ ہی نہ تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ ہم بھی عیاشی کر لیتے،
یہ تو بہت آسان کام تھا. وہ کیا نام تھا جی وہ پھر مفتی کبھی؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا سبق پہلے لے لیتے تو بڑا اچھا تھا. یہ حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بڑی واضح حدیثوں میں، بات واضح حدیثوں میں کہ دیکھو سیدھا راستہ مشکل راستہ ہے، اس میں تمہارے کام ہوتے نظر نہیں آئے گے، اس میں کام پھنس جائیں گے، سینگ سے سینگ پھنس جائے گا، سٹک لائف ہوگی، رزق نازل نہیں ہوگا، مال نازل نہیں ہوگا، سہولت نازل نہیں ہوگی، محل نہیں بنے گا، اس میں گردنیں کٹے گی، اس میں حسین کی گردن کٹے گی، اس میں حسن کو زہر دیا جائے گا، اس میں علی کو چھرا مار دیا جائے گا، اس میں عمر کو چھرا مار دیا جائے گا، اس میں عثمان غنی کو ہتھوڑوں سے مار دیا جائے گا مسجد کے اندر. یہ ہوگا. خود رسول اللہ پہ قاتلانہ حملے ہوں گے، اپنی فیملی کے لوگ قاتلانہ حملہ کر دیں گے، سگا چچا تلوار لے کر پیچھے بھاگے گا. یہ ہوگا. ابو سفیان جیسا آ جائے گا، بعد میں مسلمان ہو جائے گا، ہندا جیسی آ جائے گی. یہ ایمانداری کی قیمت ہے، اس کے بغیر ایمانداری کو کوئی راستہ نہیں. ایسے ہی چلے، نہ اموال، نہ املاک، نہ سہولت، نہ کھانا، نہ پینا، ایک چادر ہی ہوگی تمہارے پاس، مال غنیمت میں تمہارا حصہ نہیں. قرآن شریف پڑھ لیں، میں تو اپنی ذاتی تو کہہ نہیں سکتا نا، 22واں سپارہ آخر سے پڑھ لیں، 23واں شروع سے پڑھ لیں، 21واں پڑھ لیں، 21واں آخر پڑھ لیں، 22واں شروع ہو رہا ہے پڑھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مخاطب کیا کہ دیکھو اے نبی کے گھر والیو، تم عام عورتیں نہیں ہو، تم نبی کے گھر والیاں ہو، تمہارے لیے فقر و فاقہ لکھا گیا ہے، تمہارے لیے جذب و مستی لکھی گئی ہے، تمہارے لیے حضوری لکھی گئی. تم نہیں مان سکتے مال غنیمت سے. جب ڈیمانڈ آئی کہ جی ہمارے لیے بھی کچھ روک لیتے، ایک ہار تھا، مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا، امہات المومنین نے ایک مشورہ بھجوایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی ایک ہار یہ ہمارے لیے روک دیا جائے، اس کو بیچ کر ہم اپنے اخراجات بھی پورے کریں. بہت برا حال ہے، 10-12 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو چکا ہے، کھڑا ہونا مشکل ہے، روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، بچے ہیں 7 بچے ہے جی، 4 بیٹیاں، 3 بچے، 11 بیویاں، پھر یہ یتیم مسکینوں کی ایک لمبی فوج، پھر اصحاب صفا کہتی ہے اہل خانہ ہے، پھر مسافر الگ آ جاتے ہیں، یتیم باپ الگ لے آتے ہیں، ہر جمعے کو آ جاتے ہیں، آئے دن آ جاتے ہیں، یتامہ مساکین، شہداء کے بچے، شہداء کی بیگمات دربار رسالت پہ آتے تھے اور کدھر آتے تھے کہ جی ہمیں کچھ دو. کہتے جی ہمارے اپنے پاس نہیں ہوتا، ہمارے لیے رکھا جائے. قرآن شریف میں وہی نازل ہوگی کہ تم یہ نہیں مان سکتے، تمہارا راستہ الگ ہے، فقر و فاقہ ہی تمہارے لیے لکھا ہے، نہیں چاہیے، نہیں زبر ہوتا، لو طلاق ہمارے نبی سے، اس کے راستے سے، اس کے خاندان سے نکل جاؤ. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا قرآن شریف میں لکھا ہے یا نہیں؟ اس لیے لکھا ہے کہ آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں آج کے سبق سے کہ جب بھی فقر و فاقہ ختم کیا جاتا ہے، پانی فراوانی سے مل جاتا ہے، رزق آسمان سے نازل کیا جاتا ہے، امن اور سکون دیا جاتا ہے، طبیعت عیاش ہو جاتی ہے، طبیعت عیاش ہو جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے، پھر رزم من السمائی لازمی ہو جاتا ہے. وہ فارمولہ ہمارا بڑا سخت ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. میں نے آپ کو پچھلی محفل میں بھی ایک بات سنائی کہ ہمارے ایک دوست ہے، اور یہ امت مسلمہ کا نا خاص طور پہ امت مسلمہ آف پاکستان کا اجماع ہے اس بات پہ کہ ساڈے اتنے عذاب کوئی نہیں جانا، ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے، ہم پہ عذاب نہیں آئے گا. میرے ایک دوست نے یہ بات کی، ایک مولوی ہے ٹھیک ٹھاک آدمی، میں نے ان سے یہ عرض کی کہ جی یہ کس آیت میں لکھا ہے کہ پاکستان یا مسلمان، عرب یا یورپین یا ترک یا ایرانی یا افغانی یا انڈیا کا مسلمان وہ حرام توپیوں کی حد مکا دے اور اس پہ عذاب نہیں آئے گا؟ وہ چور ہو جائے، وہ ڈکیت ہو جائے، وہ عیاش ہو جائے، وہ 100 بیویاں اپنے حرم میں رکھ لے، اس پہ عذاب نہیں آئے گا. یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ کون سی آیت ہے؟ کوئی ایک حدیث میں جو دکھائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جاؤ بھائی تمہارے لیے ہم دعا کر کے جا رہے ہیں، اب تم پہ عذاب نہیں آئے گا. کب ایسی بات ہوئی ہے بھائی؟ کب ایسا ہوا؟ کون سی حدیث ہے ایسی؟ بھائی کوئی ضعیف حدیث ہی لے آؤ. صرف ایک بات کسی نے چھوڑ دی اور بڑا مزہ آیا آپ کو، دل کو سکون ملا، آپ نے اس کو پاپولر کر دیا، فل پورے پھیل پڑی ہے کہ جی اس امت کے لیے دعا کی گئی ہے کہ جی اس کی شکلیں نہیں بگڑیں گی. وہ معاملے الگ ہیں، وہ حدیث الگ ہے جس کو آپ بدل رہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوموں کے چہرے بگڑ جایا کرتے تھے جب وہ نافرمانیاں کرتے تھے، خنزیر اور بندر کی شکلیں کر دی جاتی تھی، تو میری امت میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو بھائی جان یہ وعید ہے، وعید، یہ خوشخبری نہیں ہے، خوشخبری نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دوں کینسر کی۔ کینسر ایک بڑا خطرناک مرض ہے۔ آپ کے جسم میں جب کوئی ایلین داخل ہو جاتا ہے، کوئی جراثیم داخل ہو جاتا ہے، آپ کا جسم آپ کو فوراً بخار چڑھا دیتا ہے، ایک سگنل شروع ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے، مسئلہ ہے، کہیں نہ کہیں دانت بن جائے گا، پس بن جائے گی، پھوڑا بن جائے گا، وہ ایک جگہ وہ اکٹھا کرے گا، اس گندے زہریلے مواد کو ایک طرف اکٹھا کرے گا، ناسور بن جائے گا، نظر آنا شروع ہو جائے گا، نظر آئے گا، آپ اس کا علاج کر لیں گے، اس پہ پلتا باندھیں گے، اس پہ نشتر لگائیں گے، اس مواد بہا دیں گے، نکال دیں گے، پورا جسم محفوظ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ظاہر ہو گیا تھا، وہ نکل آیا تھا سامنے، نہیں نظر آئے گا، اندر پلتا جا رہا ہے، زہر پھیلتا جا رہا ہے، جسم بتا نہیں رہا، جسم ڈیڈ ہے، اپنا ریفلیکس ایکشن نہیں شو کر رہا، ناسور اندر پھیلتے جا رہے ہیں، گلٹیاں بنتی جا رہی ہیں کینسر کی، آخری سٹیج پہ پتہ چلتا ہے کینسر تھا، بس پھر 8-10 دن 15 دن بندہ فارغ۔ تو اگر بندر اور سور کی شکلیں بن جائیں تو پتہ چل جائے کہ اس قوم میں ناسور پیدا ہو رہا ہے، نافرمانی ہے۔ ابھی تو 5 وقت کا نمازی فراڈیا ہے، وہ تو سالہ ماننے کو تیار نہیں کہ جی میں کوئی غلطی کی تھی، کہتا ہے وہ جی چلتا ہے نا جی، کوئی کھاتا ہے تو لگاتا ہے کہ جی وی نو دیٹ کہ جناب ہمارا لیڈر ایک چور ہے، فراڈیا ہے، کروڑوں اربوں کھربوں روپے کا فراڈیا ہے، لیکن ہمارا لیڈر، ہمارا فوجی ہے، سلام ہے، سرود ہے، کھاتا ہے، بے حساب ڈی ایچ اے بنا لیے ہیں، بے حساب مال ہے، لیکن ہمارا ہے، سارے نہیں، ایک گروہ ہے۔ نون لیگ میں بھی اچھے لوگ ہیں، چند پی ٹی آئی میں بھی شاید کوئی اچھے لوگ ہیں، ویسے تو لوگ اچھے نہیں، ان کا صرف لیڈر اچھا، الٹا نظام ہے، باقی تو سارے چور کے پتر اس میں گھس گئے۔ فوج میں بھی ایسے ہی ہے کہ ایک گروہ ہے جو مال کھائے چلا جا رہا ہے، باقی جنگ پہ لگائے ہوئے ہیں۔ جب آپ فوج میں داخل ہوتے ہیں، بھرتی ہوتے ہیں، میں نے یہ کام اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے سارے، بہت اندر سے جذبہ ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، ہم وردی پہنیں گے، ہم بندوق اٹھائیں گے، دشمن سے لڑیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور نہیں ہٹتا جی، کوئی چانس نہیں۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، گولیاں کھائے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے بارڈرز پہ، میں نے دیکھا، وہ نہیں ہٹتے، وہ کہتے ہیں میں نے واپس جانا ہے، اس کو پٹی باندھو، میں نے واپس جانا، میں ٹھیک ہوں۔ بالکل جوان لڑکے میں نے دیکھے، جذبہ جہاد ہے، کمال ہے۔ پیچھے سے کہہ رہے جی جنرل صاحب کا آرڈر آ گیا بھائی جی، اسی صلح کر لیتی ہے جناب، وہ کہتا ہے یار کمال ہو گیا، وہاں ہماری 20 لاشیں پڑی ہیں، کہتا ہے وہ تو بھائی ٹریٹی سائن ہو چکی ہے، صلح امن معاہدہ ہو چکا ہے، اب آپ بس واپس ہو جائیں، بس صاحب کا آرڈر آ چکا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس وقت سینٹیمنٹس کیا ہوتے ہیں فوجی کے، جو بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے، جو لڑ چکا ہے، جو گولی کھا چکا ہے، اور وہ بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہے کہ جی میں اب ان کو رون ڈالوں گا، اور میں بالکل سامنے ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے میں اب اس کو قابو کر لوں گا، بڑا بڑا علاقہ قابو کرنے کی پوزیشن میں آپ آ چکے ہوتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے بڑے صاحب کا آرڈر آ گیا، ختم ہو گئی بات، ایسی تیسی پھر جاتی ہے، وہ واپس ہوتے ہیں، ایسی تیسی پھر جاتی ہے۔ ابھی بیچارے نکلے نا اسی لیے، کوئی ویل چیئر پہ نکلا ہے، کوئی وہ اسی لیے نکلیں گے بھائی ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے، ہم نے کئی بار یہ بھگتا ہے کہ ہم بالکل کلوز جب پہنچے ہیں، دشمن کی گردن پہ ہاتھ ڈالا ہے، پیچھے سے پتہ چلا کہ جی حضرت امریکہ علیہ السلام کی بات مان لی گئی، پیچھے ہٹ جاؤ، حضرت سعودیہ بیچ میں گھسا ہے۔ 65 کی جنگ میں سعودی عرب نے آپ کو کھینچا پیچھے کہ جی انڈیا ہمارا رضائی بھائی ہے، اس سے نہیں لڑنا۔ 71 میں یہی ہوا، کارگل میں یہی ہوا، نواز شریف صاحب اور ان کو بتایا کہ جی تو لڑائی ہو رہی ہے، یہ امریکہ پہنچ گئے تھے، بھائی جی دیکھو نا میرا جنرل تو میری مانتا نہیں، وہ تمہاری ہی مانتا ہے، پاکستان کے تو تمہاری مانتا ہے، تو اس کو فون کرو کہ بھائی واپس آ جائے، واپس ہو۔ وہاں جو لڑ رہے تھے جنگ وہ واپس نہیں آئے، یہ ہسٹری ہے، میں نہیں کہہ رہا، ویڈیوز بھری پڑی ہیں، ہسٹری ہے، وہ نہیں واپس آئے، وہ ادھر ہی مرے، انہوں نے کہا جی آخری گولی تک ہم تو لڑیں گے، ہم تو واپس نہیں ہوتے، مرے وہ، مطلب وہ کسی کی اولاد تھی۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں جذبہ جہاد بڑی چیز ہوتی ہے، آپ کامیاب اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ جذبہ جہاد رکھتے ہیں۔ وہ پیسے کے لیے اور ڈی ایچ اے کے پلاٹوں کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، وہ نہیں لڑ رہے ہوتے، انہیں پتہ ہے
दिस इज द एंड. खत्म हो गई पीछे जनाब बात, फैमिली खत्म हो गई. पीछे बीवी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, उनको 10 लाख रुपए दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, लेकिन वो काम नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा. और जो कई तो लश्करी थे, वो तो ऑफिसर ही नहीं थे, लड़ गए तो बात खत्म हो गई. जज्बा जिहाद. लश्करी हमेशा रहे हैं पाकिस्तान फौज के साथ, हमेशा. ये जब 48 में इंडिया ने अटैक किया कश्मीर पे, लश्करियों ने फॉरवर्ड किया है, उन्होंने जंग लड़ी, वो आगे गए. ये पठान और ट्राइबल एरिया से ये तमाम लश्करी ये लड़के, इन्होंने आपको आधा कश्मीर भी जो आज़ाद कश्मीर है, ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है. उन्हें कोई मेडल नहीं मिलते, उन्हें कोई वर्दी नहीं मिलती, वो कोई सरकारी जीपों में नहीं फिरते, वो कोई C-130 में नहीं उड़ते फिरते, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आते, वो लश्करी होते हैं. वो वहीं ज़मीन पे बैठे हैं, फटी चप्पल वाले बेचारे, लड़ गए मार गए, बैठे हैं, बंदूकें उठाई भी है, वही पुरानी 303 वाली गोली चला रहे हैं, वो ऐसे लोड की, वो उनके पास वही होता है. लेकिन रोब इतना होता है, दबदबा इतना होता है, टहल इतनी होती है कि फिर इंडियन फौज जो 4 गुना ज़्यादा थी वो नहीं आगे आई. ये आपकी हिस्ट्री है. ऐसे बेसरो सामानी के ऊपर ये सारी बातें बता रहा हूँ मैं, कोई सियासी बात. बेसरो सामानी आपको ऐसी ताकत देती है कि फिर अल्लाह की ताकत आपके अंदर आ जाती है. फिर 1000 गुना बड़ा दुश्मन आपसे डरता है और भागता है. जब आपके पेट मोटे हो जाते हैं, ये प्लाट वो मकान, ये बंगला वो दुकान, ये, फिर भाईजान आप बुज़दिल हो जाते हैं, बुज़दिल. फिर आप कहते हैं बैठ के बात करो, तसल्ली से बात करो, जंग का नतीजा नहीं निकलता. मैं एक ही सवाल बार बार पूछता हूँ, क्या रसूलुल्लाह से ज़्यादा जानते हो? क्या उनसे ज़्यादा जानते हो? क्या हज़रत उमर से ज़्यादा जानते हो? क्या हज़रत अबू बकर से ज़्यादा जानते हो? हज़रत उस्मान से ज़्यादा इल्म है तुम्हारा? हज़रत अली से बढ़ के बात करते हो? उन्हें नहीं पता था कि जंग मसले का हल नहीं है? अमन से बैठकर बात कर लो, ईरान से, रोम से, कुरैश मक्का से, अमन से बैठ के बात करो. किसको सिखा रहे हो यार? उस तरह के 2-2 रुपए के मौलवी भी तुम्हें मिल जाते हैं, कहते हैं हाँ जी इस तरह ही होता है. अगर ऐसा ही होता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत क्यों की? हिजरत क्यों की? अपना घर छोड़ना, मक्का छोड़ना, हरम छोड़ना, काबा छोड़ना, ये कोई मामूली बात है? मैं अक्सर बात ही करता हूँ कि आप गए हुए हैं, अक्सर लोग खाना काबा देखा है, आपको पता है खाना काबा छोड़ते वक्त क्या लगता है इंसान को? जो 4-10 दिन के लिए हम गए होते हैं, 4-10 दिन 15 दिन के लिए वीज़ा होता है, हरम से निकलते हुए आपको लगता है क्या हाल होता है? मरने वाला होता है आदमी. सीधी बात है, बस में बैठना मुश्किल होता है कि अब हरम से मैं जा रहा हूँ, खाना काबा से अब जा रहा हूँ, पता नहीं वापस आता हूँ कि नहीं. इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका घर है, जिनकी मीरास है, जो दुनिया जानती है, खुद नबी पाक जानते हैं कि खाना काबा मुझसे ही आगे चलेगा, मेरी ही उम्मत इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेगी, ये हमारी मीरास है. और उसे छोड़ना, अपना घर छोड़ना, आबाई बाप दादा के ज़माने से हिजरत करना, मदीना चले जाना, किस वजह से? किस वजह से? आप अमन मुआहदा कर लेते, मक्का में ही रहते. कहा था ना कुरैशियों ने कि जी जो माल और दौलत चाहिए कर लें, जिस औरत से शादी करनी है करवा देते हैं, खाना काबा की चाबी आपको दे देते हैं, बस आप ये मामला करना बंद कर दें. ये जो आप तबलीग कर रहे हैं, आप नमाज पढ़े, 360 होता है ना, 361वां मानने के लिए हम तैयार हैं कि ये, उन्होंने कहा अल्लाह के साथ कुछ नहीं चलते, ये सारे गिराऊंगा, सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी, ऐसी तैसी तुम्हारी, चोर बाजारी खत्म होगी, फ्रॉड नहीं करने दूंगा, सूद हराम करूंगा, सीधे हो जाओगे बिल्कुल. उदखुलू फी सिल्मी काफा की बात करूंगा, नहीं झुकता मैं. झगड़ा हो गया. आज भी इंडिया में यही झगड़ा है ना, मुसलमान 36 करोड़ खुदा हैं उनके, लेकिन एक अल्लाह से वो आजकल खैफ, अभी तक खैफ रहेंगे. वो 36 करोड़ जब तुम बर्दाश्त कर सकते हो, साले हाथी भी है तो खोता भी है तो फलाना भी है तो सांप भी है तो बंदर भी है तो गाय भी है तो पेशाब भी है, तो मैं एक बगैर बुत का क्यों खौफजदा है? एक अल्लाह जिसका बुत भी नहीं है, उसका कोई मंदिर भी नहीं है, उसकी कोई घंटी भी नहीं है, उससे किस बात का खौफ है? उसे भी चलने दो. लेकिन ये चलता ही नहीं है भाईजान, ये नहीं चलता. मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ जो हम लोग हैं, हमारे बाप दादा मेजॉरिटी में, हमको पता नहीं किस किस्म के दावे करते हैं, लेकिन हुआ ही है मेजॉरिटी कि पिछले जो 4 फादर्स थे ना, 5-6 नस्ल पहले, वो हिंदू थे या सिख थे, गैर मजहब थे.
یہ 6 8 10 نسلیں پیچھے آپ لگا لیں تو اس کے پیچھے ایسے ہی ملے گا. کلمہ حق پڑھنے کے بعد ایک دم ہی دماغ بدل گئے, ایک دم ہی. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہو جاتا ہے جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کے معاملات اندر سے بدل جاتے ہیں, آپ کی روحانی کیفیت بدل جاتی ہے, آپ کے اندر ایک جنگ جدل شروع ہو جاتی ہے, آپ غیر اللہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اس بت کی پوجا نہیں کر سکتے. وہ مفتی طارق صاحب ہے, مفتی طارق مسعود ہے نا, وہ ایک تو طارق جمیل ہے, مفتی طارق مسعود بڑا بہترین ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ جب باہر ملک گیا نا, برما, کہتے ہیں پہلی دفعہ میں نے ریئل لائف میں ایک بت کے سامنے ایک خاتون کو یا پتہ نہیں ایک آدمی کو بت کی پوجا کرتے دیکھا. کہتے ہیں وہ احساس تھا نا جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پہلے تو ٹی ویوں میں دیکھتے رہے نا کہ وہ ہاتھ باندھے ہوئے بت کے آگے بیٹھے. کہتے ہیں جب اصلی میں دیکھا تو کہتے ہیں مجھے ایسے گھونسا لگا اندر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انسان اتنا ذلیل ہو جاتا ہے, اتنے ذلیل کہ ایک پتھر کے آگے یہ سجدے کرتے ہیں. کہتے ہیں اصل پتہ تب چلا, اور پھر بڑا شکر ادا کیا کہ جی ہم اس سے نکلے ہوئے ہیں, ہم وہ ذلیل نہیں ہوئے کہ اپنے ہی ہاتھ سے تراشا ہوا وہ گھٹیا ثابت اور اس کے آگے کس طرح سے عورتیں اور مرد سجدہ کریں. کہتے ہیں وہ میں نے ریئل لائف میں پہلی بار دیکھا تو وہ بڑا احساس ہوا واقعی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار یہ بتاتا ہے کہ دیکھو سہولت مانگو گے ہم تمہیں دیں گے, راحت تمہیں دیں گے, امن مانگتے ہم تمہیں امن دیتے ہیں. لیکن بھائی جان جب تم حق سچ بات کرو گے تو پھر سمجھ لو تمہارے نصیب میں امن نہیں ہے, سکون نہیں ہے, تمہارا جھگڑا ہے, جھگڑے کے لیے کھڑے ہو جائے. شیطان تمہارے ساتھ کبھی نہیں چلے گا. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ تمہارے ساتھی نہیں بنتے گا. شیطان تمہارا ساتھی نہیں. ہاں آپ کہیں جی گل بیٹھ کے گل کرو جی, بیٹھو جی گل کرنے, نتیجہ نکل آئے. نتیجہ کیسے نکلے گا؟ آپ کمپرومائز کریں, حرام اور حلال مکس کر دیں, نیکی اور بدی مکس کر دیں گے, پھر ہو جائے گا کام, گاہک ڈیل کر لیں گے. میں بھی وہ پچھلے سالوں میں بھی نا قربانی کے جانور کے لیے گیا ہوں تو وہ بچے ساتھ ہوتے ہیں, سب نے دیکھا. جب بھی میں نے بات کی نا ان کو کہا کہ دیکھو یار میں کوئی وہ ویوپاریوں والی بات نہیں, میں تمہیں ایک پیسے بتاتا ہوں, ایک قیمت بتاتا ہوں, بس یہ اتنے کا میں قربانی کے جانور لوں گا. میں یہ نہیں کہ ابھی میں کہوں جناب 1,60,000, پھر میں کہوں 1,75,000 لے لے, 1,80,000 لے لے, 2 لاکھ لے, میں 5 کر کے بڑھوں گا. میں نہیں وہ کروں گا, میں ایک بار مردوں والی کروں گا. اتنے پیسے لینے ہیں, چھوڑ دے جانور, نہیں ہے ختم ہو گئی, میں آگے نہیں جاؤں گا. میں کچی بات نہیں کرتا. تو بیوپاری کو اس بات پہ یقین آتا ہی نہیں ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے اگر 1,60 کہیں تو یہ 1,80 تک تو آئے گا ہی آئے گا, 5-10 اوپر نیچے کرے گا. اسے کہتے ہیں بارگیننگ. میں کہا آئی ڈونٹ بارگین, میں تو ایک بات کرتا ہوں, مان لیا ٹھیک ہے, نہیں مانی ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر بھی ہم نے لیا اسی طرح, میں نے اس کو ایک بات کی, میں نے کہا 1,80,000 پیسے لینے, کہ جی یہ لو. اس وقت سودا ہوا, ورنہ 6 دن دلیل ہوتے رہے. شاہ صاحب بھی ساتھ گئے, بہت پھرتے. آپ جب بھی سیدھی بات کریں گے آگے سامنے والا آدمی سمجھے گا نہیں ابھی سیدھی بات ہوئی نہیں ہے, ابھی نہیں ہوئی, مزاج بدل گئے ہیں, لوگوں کے مزاج بدل گئے. وہ کہتے ہیں نہیں ابھی کچی بات ہے, ابھی پکی ہونی باقی ہے, بارگیننگ ہوگی, کچھ میری کچھ اس کی مانی جائے گی, بیچ میں ایک صلح صفائی کا فیصلہ ہوگا. یہ صلح صفائی کا جو فراڈ ہے نا بھائی جان, یہ آپ کو تباہ کرتا ہے, یہ آپ کی ایمانیات کو کمزور کرتا ہے. آپ مضبوط رہتے نہیں, پھر کسی جگہ سٹینڈ لیتے ہی نہیں, کچے پکے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا پوری دنیا میں, آپ اس وقت ریشو کے حساب سے اس وقت سب سے زیادہ مہنگا پیٹرول آپ نے کروا لیا. IMF تو پھر بھی نہیں مانا, پھر بھی نہیں نہ مانا. اور انہوں نے کہا کھوتے کے پترو اب تو تم قابو آئے ہو نا, اب تو ہم تم سے ہماری ماں بھی خریدیں گے, بلکہ خریدیں گے کیا, تم تو خود پیش کرو گے, ابھی دیکھنا کرو گے صحیح, کیونکہ اب ہم تمہیں دبا چکے ہیں, کلی کے نیچے تم آ چکے. ابھی تو دیکھیں کرتے کیا ہے, انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہو کرتے کیا, اور کب تک. چلو آپ کہیں نہیں جی الحمدللہ جی بڑا کوئی فرق پہ گیا, وہ کوئی مجھے فرق دکھا دو یار, فرق پڑ گیا. آپ کو پتہ ہے اگلے 5 سال میں کیا ہونے والا ہے, آپ کو پتہ ہے. اب عمران خان کو بٹھا دے, ویسے تو عمران خان کو اب بٹھانا ناممکن ہے, ابھی آپ کو یہ نہیں آتا, یہ مشکل ہے, ناممکن سی بات. ہاں اگر چائنا اور رشیا گھس گئے نا پاکستان میں, ایران, چائنیز فوج رشین فوج کھڑی نظر آئی نا اگر آپ کو اڈیالہ روڈ پہ اور کمیٹی چوک پہ, تو پھر تو ہو سکتا ہے عمران خان آ جائے, ویسے نہیں آتا. تو باہر
اگر یہی حالات رہتے ہیں، اس طرح کی کچی پکی تو تتر بٹیر حکومتیں بنتی ہیں، مخلوط گورنمنٹس، کسی کے پاس طاقت نہیں، جو کہ لانے والے لائے اس لیے نا ابھی انہیں لوگ کہ کمزور آدمی لاؤ، طاقت نہ ہو. اسی طرح کمزور گورنمنٹیں بنتی رہیں گی، جمہوریت کے نام پہ ڈکٹیٹرشپ، ماشاء اللہ جمہوری. اگلے 5 سال میں، اگلے 10 سال میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ پیٹرول 1000 روپیہ لیٹر، 100 روپے کی روٹی، کیا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، اور لازمی ہوگی بھائی جان. آپ لکھیں، آج کی تاریخ نوٹ کر لیں، اگلا 10 سال دیکھ لیجیے گا، آپ دیکھیے گا ریٹ کیا ہوتا ہے. ڈالر 1000 روپے کا. آج اگر خانہ جنگی ہوتی ہے، آج اگر قوم کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی ہم پیٹرول نہیں دیں گے، ہم آج بل نہیں دیں گے، کل آپ کے پیٹرول کی قیمت پتہ ہے کیا ہوگی؟ کل آپ کو پتہ ہے ڈالر کتنے کا بکے گا؟ آج اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں ہنگامے ہوتے ہیں، کل ڈالر کی قیمت پتہ ہے وہ کیا ہوگی؟ 1,00,000 روپے کا 1 ڈالر. خانہ جنگی ہو گئی، پاکستانی کرنسی ختم، دیوالیہ ہو گیا. 1,00,000 روپے کا 1 ڈالر. یہ کل ہو سکتا ہے. اگر آج کوئی جھگڑا لمبے لیول کا ہوتا تھا، کہتے ہیں جی ڈی چوک پہ ہنگامہ کر لیا ہم نے آپس میں، یہ ہو جاتا. تو یہ کوئی دور بات نہیں ہے، کوئی دور بات، یہ ہونے والا. آپ کہیں گے چلو اللہ مالک ہے، دیکھو کھانا ہے گھر میں، اچھا میں جاتا ہوں، بیوی بچوں کو بٹھائیں گے گھر میں تو ذرا ادھر ہی ٹھہرنا، میں آتا ہوں. آپ دیکھیں گے چور راستہ کدھر سے مل رہا ہے، کدھر لائن لگی ہوئی ہے، فلانے کو فون، اور تیرے پاس مل رہا ہے آٹا، اور گھی ہے وہاں، اور میرے لیے 2 رکھ لیں یار. کتنا؟ 3,000 میں دینا یار، تو سمجھ آ گئے، تو مجھے بس اکاؤنٹ نمبر بھیج، میں پیسے بھیج، میرے 2 ڈبے رکھ. یہ کریں گے آپ یہ کریں گے، کرتے ہیں. اور بھائی جان اس کا نتیجہ نکلے گا کیا؟ ذلیل در ذلیل در ذلیل، نیچے جا رہے ہیں نیچے. اسی راول پنڈی میں، اسلام آباد میں، میں خود ذاتی اسلام آباد میں مارگلا ٹاؤن میں جب میں نے پلاٹ ڈھونڈا تو اس وقت پلاٹ کی قیمت تھی وہاں 60,000 روپے مرلہ. 93 میں، 94 میں 60,000 روپے مرلہ. میں خود اس کا بائر، مجھے پتا ہے، میں اس وقت وہ بن رہا تھا، اس وقت پونا فقیرہ اس کا اس وقت نام تھا. 60,000 روپے مرلہ، ابھی ہے 40 لاکھ روپے مرلہ. تو آپ کہتے ہیں فرق نہیں پڑا. کیوں جی فرق پڑا نہیں پڑا؟ منفی کے مثبت فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ حاضہ من فضل ربی ہوا یا نہیں ہوا؟ جس نے 60,000 روپے مرلہ خریدا، 40 لاکھ روپے مرلہ بیچا، تو حاضہ من فضل ربی تو اس کے لیے ہے. افراد زر تو ہوئی نا. وہ کہاں گیا پیسہ؟ اب اس پیسے کا کیا نظام ہے، پیسے کا کیا استعمال؟ کچھ بھی نہیں. ایسے ذلیل ہوتے جائیں گے، ایسے نیچے جاتے جائیں گے، ایسے نیچے جاتے جائیں گے، گرتے جائیں گے، گھٹیا ہوتے جائیں گے، بکتے جائیں گے. 10 آدمی گن کے 4 6 8 10 آدمی بک جاتے، اور ایسا ہو جاتا. ایسا ہی ہو جاتا، ہو رہا ہے ایسا. قرآن شریف میں بار بار اسی لیے لکھا ہے کہ بھائی جان یہ سہولت مانگی تھی نا آپ نے، منو سلوہ مانگا تھا نا، پانی کے چشمے تمہارا گزارا نہیں تھا نا، موسیٰ کی قدر تمہیں نہیں تھی نا، تمہیں اس کتاب کی قدر نہیں تھی جو ہم نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے نازل کی. پچھلے سبق میں پڑھا کہ ہم نے الباب پہ، تختیوں پہ توریت لکھ کے تمہیں بھیج، براہ راست، تمہیں اس کی قدر نہیں تھی. تم نے کہا کہ جی پانی چاہیے، ہم نے 12 چشمے بنائے. تم نے کہا کہ جناب بڑی گرمی ہے، ہم نے تم پہ سایہ بھیج دیا. بادل تمہارے ساتھ چلتا تھا کہ انہیں گرمی نہ لگ جائے خبیث کے بچوں کو. پچھلے 20-30 سال میں کتنے گھروں میں اے سی لگے ہیں؟ 20-30 سال پہلے کتنے گھروں میں اے سی تھے؟ خود گنتی کر لیں آپ. ڈبل سٹوری گھروں کی تعداد کتنی تھی 30 سال پہلے؟ کتنی تھی؟ 30 سال کوئی لمبا عرصہ ہے؟ 30 سال تو کوئی عرصہ ہی نہیں ہے، دنوں کی بات ہے. کتنے تھے؟ اب کتنے لوگوں کے پاس سواری تھی؟ کتنے لوگ؟ سائیکل والے بھی آپ کو ڈھونڈ سے ملتے تھے، پورے سائیکل والے بھی نہیں تھے. پورے 6 گھر کے افراد ہیں، 1 یا 2 سائیکلیں تھی گھر میں، اس کو استعمال کر. ایسا ہی تھا. موٹر سائیکل تو تصور نہیں، گاڑی کا تو خیال ہی نہیں نا. گاڑی کا تو گاڑی، تانگے تھے، کمرشل تانگے کہ جی ٹرانسپورٹیشن چھوٹی موٹی آپ کے تانگے تھے. پچھلے 30 سال میں آپ کہاں پہنچے، اور کتنی گاڑیاں اور کتنے موٹر سائیکل، کہاں سے آ گیا ہے پیسہ، کہاں سے افراد زر آ گئے.
آیا من و سلوا نہیں آیا، ہوا نازل یا نہیں ہوا، یا محنت سے کمایا؟ بھائی جان محنت سے نہیں کماتے، محنت سے کمایا ہے تو روٹی پوری نہ ہوتی، محنت سے کما کے دیکھ لیں آپ کی روٹی پوری ہو جائے، مجھے پکڑ لیجیے گا آپ کہ بھائی ہماری روٹی بہت اچھی پوری ہو گئی ہے، ہمارے سارے خرچے، بچوں کی فیس ہم نے دے دیے، بل دے چکا چکے ہیں محنت کی کمائی سے، اپنی آمدن کے اندر سے ہم نے دے دیا ہے۔ آپ مجھے گردن سے پکڑ لیجیے گا کہ جی غلط کہتا تھا، آپ خود کیلکولیٹ کر کے دیں، ہو کہاں سے رہا ہے؟ آپ بل دے رہے، آپ گھوم پھر رہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، گھر میں اموال ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، ریسٹ کر رہے ہیں، بہت کم محنت ہے، کیسے پورا ہو رہا ہے؟ یہ کچھ سیکرٹ سورسز آف انکم پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں سے آ رہا ہے، اور جا بھی ایسے ہی رہا ہے۔ ابھی ہم کسی کے گھر بیٹھے تھے نا پرسوں کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جی پیسے پتہ نہیں چلے، کئی لاکھ روپے کا پتہ، بچوں نے نقصان کر دیا، بتا نہیں رہا کسے دیے۔ انہوں نے کہا جی کہ کون بتا سکتا، لاکھوں روپے اگر کسی کے پاس ہے، 10 لاکھ روپے سمجھ لو سپوز کسی کے پاس ہے، اور وہ بتا رہا آپ کو کہ جی خرچ ہو گئے، مجھے پتا نہیں کیسے خرچ ہو گئے، کیسے غائب ہو گئے، تو وہ حق پر ہے، اسے واقعی نہیں پتا ہوگا، حالات یہی ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلے گا، نقصان ہوتے ہوئے کھا کے بھاگ کے فارغ ہو گئے، تو مال آنا بھی ایسے ہی ہو گیا اور جانا بھی ایسے ہی ہو گیا۔ تو باہر ہوگا پھر وہی جو قرآن شریف میں کئی بار لکھا ہے کہ ہم نے جب سہولتیں دی ہیں، سہولتیں تم نے اس کی ناقدری کی ہے، اصل قدر کرنے والے کی تو کی نہیں، جس کی قدر کرنی تھی، جس کو ویلیو دینی تھی وہ تو کی نہیں، جن کی نہیں کرنی تھی قدر، جن کو ویلیو نہیں دینی تھی ان کی اور رزلٹ آ گیا اس کا، آ گیا، کوئی چیز آ گئی، تو ہم نے پھر تمہارے اوپر فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، یہی ظلم تھا، ہم تو ظلم کرتے نہیں تھے، اپنے آپ پر پڑھا، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، تو نہیں کرتے تھے ان پہ ظلم، وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے کہ کچھ ترقی کریں، کچھ آگے بڑھے، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یہ بیویوں کو بڑی کھرک ہوتی ہے گھر میں جو بیٹھی ہوتی ہے، اب وہ ظاہر ہے کسی محلے والی سے سن لیا ہوتا ہے اس نے کوئی بات، شوہر جب گھر جائے تو کہتی ہے کچھ تم بھی سوچو نا، کچھ مکان سوچو، کوئی دکان سوچو، کوئی اچھا سوچو، کچھ برا سوچو، بچے کی تعلیم سوچو، سنا ہے اچھا اسکول کھلا ہے، سنا ہے فلانی جگہ شاپنگ پلازا بنا ہے، ہمیں تو لے کر نہیں گئے، ابھی ساتھ والی ہو کر کے آ گئی، تو آپ کو کہیں نہ کہیں چابی لگے جاتی، کہتے ہیں چل بھائی تجھے بھی دلا، اب آپ کے پاس بجٹ نہیں ہوتا، بیٹا غرق ہو جاتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کس سیانے کی بات میں سنا تھا، کس نے، کوئی سیانا آدمی تھا، ٹی وی پہ اکثر سیانے آدمی، وہ ایسے پاکستان آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے اگر بیویاں شوہر سے یہ پوچھیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، کون کہہ رہا تھا جی؟ خلیل الرحمان کہہ رہا تھا، جسٹس خلیل الرحمان اچھا میر خلیل کیا نام ہے اس کا پورا، خلیل الرحمان قمر، تو یہ اس نے بڑا صحیح بات کی کہ لیکن بیویوں کو کہا، میں نے اپنے بچوں کو اسکول میں کئی بار یہ بات سمجھائی، اور ہمارے استاد نے سمجھائی، خواجہ احسان اکبر صاحب نے، بڑا آدمی تھا، آپ جانتے ہیں نا، انہوں نے کہا وہ کاکا وہ پوچھتی ہو، ہم 120 130 بیٹھے ہوتے تھے گورنمنٹ کالج میں، وہ پوچھتی ہو لانتی ہو، تم نے اپنے باپ سے کبھی پوچھا پیسہ کہاں سے کماتا ہے؟ تو ہم بونگے تھے، ہمیں کیا پتا ہے، ہمیں تو ایسے پتا بھی تھا تو انہوں نے کہا جا کے اپنے باپ کو کہنا کہ ابا جی، والد صاحب، ہمارے نام پہ حرام مت کمانا، یہ مت کمانا کہ جی بچوں کے لیے میں حرام کما رہا ہوں، مت کمانا، بھوکا رکھو ہمیں، حرام کا رکمہ ہمارے ذہن میں منہ میں نہ جائے، ہمارے لیے حرام نہ کمانا، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہماری تباہی مت لگاؤ، باپ صاحب ماں صاحبہ مت لگاؤ۔ تو آدھے سے زیادہ تو اس میں ہنستے تھے کہ یہ سر جی تھوڑے سے کھسکے میں، وہ ظاہر ہے سیانا آدمی کھسکا ہوا، تو میں نے اپنے بچوں کو بھی جہاں داؤ لگتا ہے میں ضرور یہ کہہ دیتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو یہ بات ضرور بتا دیا کرو کہ وہ تمہارے نام پر حرام نہ کمائیں، مت بنائے مال، مت بنائے مکان، مت لگژریس لائف دے، لیکن حلال ہو، ایک نمبر حلال کھلائے، بس اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے، اگر تمہارا پیار کرنے والا ہے وہ صحیح، وہ تمہیں حلال کا لقمہ کھلائے گا، پھر اس کے حلال ڈالے گا، ایسی تیسی بات میں وہ بولڈ ہوگا، بہادر آدمی ہوگا، ڈرتا ڈرتا نہیں ہوگا، پیسے اس کے پاس ہوئے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو اور بیٹوں کو کتنا مال دیا، کیا ترکہ چھوڑا بیویوں کے لیے، تو یہ ایک مثال ہے، آپ بھری پڑی ہے، صاحب جتنے لیجنڈ ہیں ان کے دیکھ لیں، سب سے بڑی مثال حضور پاک کی خود ہے،
آپ نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا. انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی ایسا نہیں جو ترکہ چھوڑتا. ایسی بات بھائی اگر کوئی بڑی سیانی بات ہوتی کتنا چھوڑتے. نہیں چھوڑا. کس کام کے لیے؟ کیا ترغیب دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ہی غیب ہے، بالکل ہی غیب. بالکل سوچ ہی نہیں نا اس بات کی، تصور ہی نہیں کہ ہر آدمی صدقہ دینے والا بن گیا ہے، ہر آدمی تقسیم کرنے والا ہے. کوئی آدمی گھر ہی نہیں جا رہا، نماز پڑھی ہے، اور وہ میں نے آپ کو سنائی، وہ صحیح روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز میں ایک وحی نازل ہوئی اور آپ نے اسی وقت بیان فرمائی یتامہ اور مساکین کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ کتنا پسند فرماتا ہے یتیموں کے حقوق کو، کہ تم یتیموں کا حق رکھ، مال ان کو اور ان کی کفالت کرو اور ان کو اپنے خدمت گزاری میں لے کر آؤ، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو. کوئی صحابی ایسے نہیں تھے کہ جمعے کی نماز کے بعد اپنے گھر چلے گئے ہوں، اللہ کا فضل تلاش کرنے نکل گئے. اور یہ اللہ کا فضل یہی ہوتا ہے. یہ دکان کھولنے کی بات نہیں ہے جمعے کے بعد، چلو کھولو دکان، میں کیوں کہوں کہ نہیں ہے، کھولے آپ دکان. لیکن اگر اللہ کا فضل ہے تو اللہ کے فضل کو سمجھنا پڑے گا، آپ وہی کریں. اللہ کا فضل تلاش کرنے نکل گئے، اور جب تک کوئی یتیم مسکین کوئی ضرورت مند مل نہیں گیا، گھر واپس نہیں لوٹ کر گئے. تمام صحابہ اور ڈھونڈ کر یتامہ اور مساکین کو اکٹھا کیا گیا، ان کو تلاش کیا گیا، پوچھا گیا، اور ان کی کفالت ذمہ داری اٹھائی گئی کہ آج سے ہم ان یتامہ کی کفالت کریں، ضرورت مندوں تنگ دستوں کی، خالی یتامہ مساکین کی، تنگ دستوں کی بھی، کچھ ایسے ہیں جو ماں باپ والے ان کی بھی کفالت کی جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے بات نہیں بنے گی، سوال ہی نہیں. یہ کوئی مالدار لوگ نہیں تھے سارے، 2-4 مالدار تھے، 2-4 کے پاس مال تھا. سیدنا عثمان غنی کے پاس تھا، سیدنا عمر کے پاس تھا، سیدنا ابوبکر کے پاس مال تھا، مالدار. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تھا، لیکن ایک وہ ٹائم گزر گیا تھا، وہ مال اب تقسیم ہو چکا تھا. مالدار بہت تھے، پیسہ بہت تھا. لیکن اگر آپ کے گھر میں 11 بیویاں ہیں، 7 بچے ہیں، کچھ پہلے ہی یتامہ مساکین بیٹھے ہیں اور مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، اور آپ 1 2 4 5 10 مساکین یتامہ لے کر گھر آ جاتے ہیں، بیگم کیا کہیں گی؟ بیگم کا کیا رسپانس ہوگا؟ کیوں جی؟ بیگم کی طبیعت خراب ہو گیا، جی میرے سر میں درد ہے، فون آ جائے میرے آج سر میں درد ہے، میں کھانا نہیں پکاؤں گی اور ہوٹل سے لے آئیں. آج کے دور میں آپ کہیں میرے ساتھ تو 2 دوست آ رہے ہیں اور وہ گھر پہ کھانا کھائیں گے، اس کی بیوی بھی بچے بھی آ رہے ہیں، تو وہ جو بیگم کھانا پکا کے آپ کو کھلائے گی نا، پھر ساری رات آپ اس کی منتیں ترلے بھی کریں گے، خدا رسول دا واسطہ میرے معاف کر دیں، میرے کو غلطی ہوگی یا نہیں ہوگا. بیوی کا کیا امپریشن ہوگا؟ بہت مشکل ہوگا نا اس کے لیے. جی میری طبیعت ایسی خراب ہے، اٹھا کے اپنی بہن کو لے آیا، یعنی سونے پہ سہاگا ہو کہ وہ کہے کہ جی میری بہن آ رہی ہے، کمال ہو جائے گا. کہتی آ گئی ڈین، لو جی کمال ہو گیا. تو ہماری بیویاں تو ویسے نہیں کہہ سکتی ہماری بہن کوئی نہیں، تو پھپھی کبھی گھر نہیں آئی. ویسے ڈھیر پھپھیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں، لیکن چلو وہ مسئلہ نہیں ہے اس میں. مقصد کی بات یہ ہے کہ آپ جب حق سچ بات کریں گے تو اتنا آسان نہیں ہے فیملی میٹر چلانا. اتنی آسان نہیں. آپ کے گھر میں ایک بغاوت ہو جائے گی، ہمارا باپ پاگل ہے، دماغ خراب ہے اس کا، فلانے کے باپ نے اس کو نواں موبائل لے کے دے دیا، ہمارا باپ کہتا ہے کہ ایسی جیسی تمہاری تختی لکھو، اوے الف پہ لکھے ہم یار، ہمارا باپ پاگل ہے. باقی دنیا کمپیوٹر سائنٹسٹ ہو، گیجٹس ہیں ان کے پاس، ٹچ اسکرین موبائل. ہمارا باپ کہتا ہے گیم نہیں کھیلنے دوں گا. بھائی جان ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا. کیوں نہیں ہوگا جی؟ نہیں ہوگا. ہمارے غریب دوست ہیں بڑے پیارے، بہت ہی برے ترین حالات کے، کوئی گزارا ہی نہیں، کرایہ کا گھر ہے، بچے زیادہ ہیں، 4-5 بیٹیاں زیادہ ہیں شاید، پورا نہیں پتا. بچہ بھی ہے، بچہ ایک ہی ہے لڑکا، اور ایک لڑکا وہ تو بہت الو کا پٹھا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو حالات کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے اس کو 25-30 ہزار کا موبائل لے دیا. چل یار کرو خیر، کوئی بچہ کو تھوڑا سا ریلیکس کر دے، نہیں تو بگڑ جانا. غربت کا یہ حال ہے آج کل. تو بھائی غریب اس کو کہیں، کسی نے دے دیے ہوں گے، لے دے، آگے کہیں مانگ ہوں گے، اس نے بچے کو موبائل لے دیا، 1500-1800 کا انٹرنیٹ بھی استعمال کروا رہے ہیں اس کو مہینے کا. تو غریبوں کا کیا کہنا ہے بھائی، بڑے کمال کے ہوتے ہیں. تو میں غریبوں کی بات نہیں کر رہا، میراثی ہوتے ہیں وہ.
میں تو فقر و فاقہ کی بات کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست نہیں تھے، تنگ دست نہیں تھے. اپنے چوائس سے غربت اور فقر اختیار کیا تھا، اپنے چوائس سے مانگ کر کہ مجھے ایمانداروں میں شامل فرما، مجھے فرما برداروں میں شامل فرما، میرے اوپر امتحان نہ آئے، مجھ پہ تیرا فضل ہو، ہے جی، میں تیرے یعنی خاندان درگاہ میں شامل نہ ہو جاؤں، میں راستے سے ہٹنے والوں میں نہ ہو جاؤں، میں راستہ بھٹکنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں. آپ کثرت سے یہ دعائیں فرماتے تھے، کثرت سے، اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ مال اور املاک اور اولاد اور محبتیں اور نفرتیں برباد کر دیتی ہیں آدمی. ہم نے کئی سال پہلے ایک بات کی تھی کہ محبت اور نفرت ایک ہی چیز کی دو شکلیں ہیں. جب آپ کسی سے شدید نفرت کرتے ہیں تو آپ حد سے اکھڑ جاتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے میں، اس کی برائی کرنے میں آپ حد سے گزر جاتے ہیں. آپ اس کے ساتھ وہ برا کرتے ہیں جو اتنا برا تھا نہیں. وہ محبت بھی ایسے ہی کرتی ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ حد سے گزر جاتے ہیں، آپ اس کی وہ تعریف توصیف کرتے ہیں جس کا وہ لائق نہیں تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہی ہو جاتا ہے، بیڑا غرق کر دیتے ہیں، آپ اچھل کود شروع کر دیتے ہیں. نبی ہے آسرا کل جہان کا، ہے اور کیا ہے وہ؟ نبی دا آسرا ہے ماں حسین جی. حضور سیدہ فاطمہ زہرا کی بات ہے، ہمارے سر آنکھوں پہ بھائی جان، سر پہ ہمارے، ہاں جی، ہمارا تو سر اس قابل نہیں ہے. بڑا نام حضور سیدہ فاطمہ زہرا کا بڑا. لیکن جب آپ عقیدت سے حد سے گزرتے ہیں تو آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں. ابھی کسی نے چول ماری، مشہور بہت ہے، مشہور بہت ہے، نبی دا آسرا ہے ماں حسین جی. کسی حسینی لشکری نے کر دی ہوگی. اب حضور سید امام حسین کی اگر بات ہے تو ان کی شان میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو شان ہی شان ہے، تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، وہ تو عرفہ ہی عرفہ ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی کی محبت میں حد سے گزرتے ہیں تو آپ یہ حرکتیں باز نہیں آتے کرنے سے. عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی نا عیسائیوں نے، الٹے طریقے سے کی. انہوں نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہے، بس ہی از دا گاڈ، ختم بات. یہاں چلا نہیں کام، ویسے کیا ہے کچھ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ماننے والے بہت ہیں، اور پیروں مرشد کو خدا ماننے والے تو کروڑوں میں ہیں. ذل الہی ہے، جنبش مکن، سجدے میں نگاہ رہے، تشریف لا رہے ہیں ذل الہی. ذل الہی کیا ہوتا ہے؟ تو بہرحال چلو اب اپنی قوالی بھی سناؤں آپ کو، چھوٹے قرآن شریف سامنے جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے اکثر، میرے یہاں تو نہیں، باقیوں کے یہاں پڑھی جاتی ہے، جو ہمارے ماں پڑھی جاتی ہے. بہت کچھ ہوتا ہے ایسا. تو بہرحال انسان کو اپنی حد سے نہیں گزرنا چاہیے، اس کی لمٹس ہیں، اور اگر لمٹ سے نکلے گا راستہ خراب کرے گا، راستہ کھوٹا کرے گا. اپنے معاملے کو جان لے اور تواتر کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ نیچے نیچے چلتا رہے. فقر و فاقہ، جذب و مستی میری اور آپ کی منزل نہیں ہے. میں بڑے رسوخ سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے بات تو کر، ہمیں تو بھائی جان آرام چاہیے، روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، دکان چاہیے، آرام چاہیے، آسائش چاہیے، موبائل چاہیے، بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، اچھی جگہ شادی کرنی ہے، بچے کی نوکری لگانی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بہت سارے کام. وہ کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا جی. کہاں لکھا ہوا ہے جناب؟ چلو خیر اس بات کو چھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کس طرح لکھا ہے وہ الگ بات ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو جو کچھ دیتا ہے بہترین، اس میں سب سے بہتر عطیہ اچھی تعلیم و تربیت. میں غلط کہہ رہا؟ یہ تو حدیث میں نے پڑھی ہے. بہترین اگر کوئی باپ ہے اور اپنی اولاد کو دیتا ہے بہترین تعلیم و تربیت ہے، وہ اسے. لیکن ایسے باپ کا کیا کیا جائے جو پتر موبائل تیرے نواں آ گیا، تو وہ کہا نہیں اس میں بھی تعلیم ہے. ٹھیک ہے تعلیم ہے اس میں، تو اس میں سے آپ لغویات کیسے الگ کریں گے؟ 90% لغویات ہے، 10% تک. بچے کی عمر نہیں ہے نا، ابھی اس لیول پہ نہیں ہے میچورٹی. ابھی تو 50 سال کے بچے ہیں، ان میں میچورٹی نہیں. 60 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے چھوٹا، وہ ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھ رہا ہے، لڑکیوں جا رہی ہے ٹک 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 الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے، کہتے ہیں تو بس سفر اگلی لگاؤ، تو بس استغفار کر کے نا وہ اگلی دیکھنے لگتا ہے. تو یہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں جی نہیں ہے، میں تو استغفر اللہ میں تو نہیں کرتا. جھوٹ بولتے ہیں سارے، جھوٹ.
راڈیا تو الو کا پٹھا ہے. آپ بچے کو ٹین ایجر کو دیتے ہیں, وہ کہیں گے خیر ہے نا, بڑی یار فنی ویڈیو ہے, ٹک ٹاکر بنے, وہ کہتے ہیں جی پیسے بھی مل رہے ہیں اور ساتھ ہی کمائی بھی ہو رہی ہے اور تھوڑا شغل بھی لگا. تو آپ ٹھیک کر, برباد ہو رہا ہے معاشرہ. نئی جنریشن اگر موبائل میں گھسی رہے گی ساری رات, ترقی کب کرو گے, سیکھو گے کب, آگے کب بڑھو گے بھائی جان؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کب سیکھو گے, قرآن اور حدیث کب سیکھو گے, ناظرہ اور حفظ کب کرو گے, تلاوت کب کرو گے؟ کہتے نہیں میرا بچہ فرسٹ ہے, تلاوت بھی کر لیتا ہے. اور بھائی جان جو اسکولوں میں ہو رہا ہے نا, بس میں اس کو رہنے نہیں دیتا, بس وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا فائدہ نہیں ہونے والا. فائدہ اس کی عمر سے پہلے ہو رہا ہے سب کچھ, بیفور ٹائم. تو بہرحال کئی رونے اس طرح کے رونے نہیں رونے چاہیے, اچھی بات کرنی چاہیے. تو آپ سب آتے جائیے گا, اب جب ہاتھ ملائیں گے میں آپ کو گدگدیاں ضرور کروں گا, آپ خوش خوش رہ جائیں گے. فی زمانہ حالات نہیں ہے تو میں کیا کروں, مشکل کام ہے. اچھی بات کریں, بالکل وہ قولوا للناس حسنا, بالکل مجھے بھی پتا ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ آج کل حالات یہ ہنسنے کا وقت نہیں ہے, سنجیدہ ہو جانے کا وقت. اب آپ پیٹرول لے لیں گے نا, اب عمران خان ہوتا, وہ کہتا ہے میں رشیا سے پیٹرول لے لوں گا, ایسے جھوٹ بول رہا تھا. بہرحال اگر سچ بول رہا تھا, چلو سچ تھا, چلو مان لیا, سارے مسئلے آپ کے حل ہو جاتے, آپ کے سارے مسئلے حل ہو جاتے, پیٹرول آ گیا, سارے مسئلے حل. چینی بازار میں اگر 60-50 روپے 40 روپے کلو بک جائے, آپ کے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے, سارے مسئلے حل ہیں آپ. اور بھائی جان کوئی مسئلے حل نہیں ہے, یہ آپ کے مسئلے بھی نہیں ہے. آپ کا مسئلہ چینی نہیں ہے, آپ کا مسئلہ پیٹرول نہیں ہے, آپ کا مسئلہ گیس نہیں ہے, آپ کا مسئلہ مکان نہیں ہے, آپ کا مسئلہ روٹی بھی نہیں ہے. آپ کو ہمیشہ روٹی ملی ہے ہمیشہ روٹی. آپ کو کب روٹی نہیں ملی؟ آپ سموسے کتنے کھاتے ہیں, وہ پتہ کتنے پاکستانی, میرے دنیا میں اگر انالیسس کیا جائے, دنیا میں سب سے زیادہ سموسہ خور قوم یہی ہے, مرچ مسالے کھانے والے. سب سے زیادہ گھی تیل کا استعمال ہم ہی کرتے ہیں. ڈیپ فرائی جتنا ہمارے یہاں ہے, میرا خیال ہے پوری دنیا میں بالکل نہیں. یا 22 کروڑ ہیں ہم, اتنا سب مل کے 22 کروڑ ہیں, باقی دنیا کی آبادی کی ریشو سے دیکھ لیں, آپ کہیں گے خدا نہ ہے یار, بالکل ہی سیریس لے لیا یہ تو ہم نے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی تم باپ بن جاؤ, تم ماں بن جاؤ, تم تخلیق کا عمل کرو, ہم نے ایک بنا دیا آدم ایک حوا. آپ نے اس بات کو بہت سیریس لیا ہے جی. آپ خالق اور مخلوق کے چکر سے نکل گئے, آپ کہتے ہیں کہ ہم خالق بنیں گے. ایک بچہ دوسرا بچہ, بیٹی بیٹا بیٹی بیٹا پیدا کرتے جا رہے ہیں. سنجیدہ ہو گئے اس بات کو, وہ اربوں کی آبادی میں پہنچ گئے, اور پھر گھی تیل میں ڈوب گئے, اور پھر چینی میں ڈوب گئے وہاں سے نکل کر, رسگلے میں. یہ الگ بات ہے کہ میں بالکل نہیں بتاؤں گا کہ پچھلی دفعہ ہم نے بھی جلیبی کھائی تھی, تو بالکل میں تو نہیں بتاؤں گا بھائی, اور آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. آپ آئے تھے پچھلی دفعہ؟ نہیں آئے تھے, آپ کی مدد, ہم نے تو کھائی تھی. تو بہرحال یہ حالات. پھر آپ کہیں کہ جناب علی شوگر ہو رہی ہے اور پیٹ میں تکلیف ہے اور گھی مہنگا ہو گیا اور چینی بہت مہنگی ہے, تو منہ پہ رکھ کے نا تھو 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 کر کے مارنی چاہیے 3-4 اڑپڑی کے نیچے. ارے تیری ایسی تیسی, یہ کیا بات کی ہے, اس لائق ہے تیرا منہ, کھانا بند کرو نا خبیث ہو. تو بہرحال قرآن شریف میں جو فارمولے لکھے ہیں نا, ان کو سیکھ لینا چاہیے. الف لام میم سے الحم شریف سے سورہ الناس تک. میں فارمولہ یہ ہے کہ دیکھو نافرمانوں کے کیا کرتوت تھے, دیکھ لو اچھی طرح, مسائل سمجھو تمہارے مسائل ہیں کیا, پھر مسائل کو بوجھ سے اتارو. پچھلی محفل میں نے بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم نے مبعوث کیے ہیں جو تمہارے کاندھوں سے بوجھ اتارنے کے لیے آئے. آپ چانس ہی نہیں اس بات کو آپ کہیں کہ جی میرا بوجھ اتار دیا جائے, چانس ہی نہیں, امکان ہی نہیں, سوال ہی نہیں. آپ کا چلتا ہوا کاروبار ہو, بہترین دکان ہے, مکان ہے, کاروبار ہے, نوکری ہے, اور آپ کا کہا جی ہم آپ کا بوجھ اتارتے ہیں, یہ دکان مکان بڑی ٹینشن ہے, آج تو ختم. اگر خدا دا نہ لے یار, ہوتے کوئی تھوڑے سے سیٹ ہوئے, کوئی بوجھ نہیں ہے مجھ پہ, کیونکہ آپ نے ولنگلی وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو آپ بوجھ اتارنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, وہ آخر دعوانا. نماز پڑھتے جی, اذان ہو گئی.